बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अहम ख़बरें हैं और बहुत अहम ख़बरें इसलिए हैं कि अमन को आखिरी मौका देने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान एक मरतबा फिर पहुँचे हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी कि 24 घंटों में ये दूसरा अहम दौरा है उनका, जो कि 24 घंटे के बाद वो दोबारा तेहरान गए हैं और वो प्रपोज़ल्स जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान को भेजी थी उसके हवाले से वो बात करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। इस दौरान अमेरिका में बहुत अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं और नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक बहुत सख्त किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई है। उनके बीच में टफ़ कॉन्वर्सेशन की जो रिपोर्टिंग है वो मुख्तलिफ़ अखबारों ने, ख़ास करके एक्सियोस और उसके साथ साथ CNN ने इसको रिपोर्ट किया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर एक बहुत ही अहम मौके के ऊपर इंटरप्शन करके, जबकि अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान पे करने जा रहा था, एक मरतबा फिर जो है वो बातचीत को एक हथियार के तौर पर या एक अहम टूल के तौर पर सामने रखा है और जो मंसूबे इज़राइल के थे उसके अंदर पाकिस्तान ने रुकावट डाली है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो डेडलाइन थी, क्योंकि अमरीकी सदर जो थे वो इस जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इस मामले के ऊपर तैयार हैं कि वो अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करें और वो फ़ाइनल अटैक का नाम उसको दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हतमी मरहले के अंदर अब हमें कार्रवाई करनी है, जिसमें कि 25% अहदाफ जो कि तय किए जा चुके थे इससे पहले और फिर सीज़ फायर पाकिस्तान ने करवाया था उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और ईरान की जो बैकबोन है उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाए, जिसके बाद ईरान से मुआहिदा हो या ना हो, मगर उनके लिए इस जंग से निकलने का सबसे बेहतरीन मंसूबा यही है कि एक फ़ाइनल अटैक जो है वो ईरान पे करके अपने आप को फ़तह का जो मुर्तकिब जो है वो ठहराया जाए या ये कहा जाए कि वो फ़तह याब हो गए। अब जाहिर है कि इस मामले के ऊपर एक बहुत अहम जो स्टेज आई, उसमें प्रपोज़ल्स जो दिए जा रहे थे, उसमें जो लास्ट प्रपोज़ल दिया गया था उसमें ईरान ने एक मरतबा फिर 14 नुकात जो थे वो पाकिस्तान को भेज दिए ताकि वो अमेरिका को भेजे जाएँ और वो 14 नुकात वही थे जो कि उससे पहले वो भेजते रहे और उन्हीं को रिवाइज़ करके ईरान ने वापस भेजा। उनमें जो न्यूक्लियर है उसके हवाले से अमेरिका इस वक्त चाहता है कि 0% के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर की अफसूदगी हो, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और ईरान जो है वो चाहता है कि उसको कम से कम 3.67% जो है वो उसको इजाज़त मिले और उसके ऊपर वो तैयार उसको ताकि वो यूरेनियम को अफसूदा कर सके एटमी हथियार बनाने के लिए या अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम के लिए। दूसरी जानिब ये भी बातें आ रही थी कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि जो इनके असासे हैं उनको डीफ्रीज़ किया जाए, जो कि फ्रोज़न असासे हैं, जो कि मुंजमद असासे हैं। तकरीबन $100 बिलियन के असासे इस वक्त जो है वो अमेरिका के पास हैं, उनको कहा जा रहा था और सैंक्शंस यानी पाबंदियाँ जो ईरान पे हैं उनको नरम करने के हवाले से ईरान ये चाह रहा था कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। उस पर भी अमेरिका ने 25% असासे जो हैं वो ईरान को देने की हामी भरी है और यानी जो पिछले प्रपोज़ल थी उसके मुताबिक हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए, मगर लगता है ऐसे है कि यूरेनियम और जो पाबंदियाँ हैं ईरान के ऊपर और उसके साथ साथ जो दूसरा मामला है वो सैंक्शंस को ख़त्म करने के साथ साथ मुंजमद असासे जो हैं ईरान को वापस करने के हवाले से उसके ऊपर इस वक्त निगोसिएशंस जो हैं वो हो रही हैं और कोई भी ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है कि मुतवक्के है। अल अरबिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि अगर ये फ़ाइनल हो गया तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब वो जा सकते हैं ईरान और वहाँ पे जाके उनकी जो बातचीत है वो हो सकती है और इस एक MOU या एक जो इसको कहा जा रहा है कि लेटर ऑफ कॉन्टेंट ये शाया हो सकता है और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अखबारात ने और जराइद जो हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया है अमेरिका के अंदर और इस मामले को बहुत अहमियत दी जा रही है कि यूँ समझिए कि अगले जो 24 घंटे हैं ये बहुत अहम है और अगर फील्ड मार्शल बकौल अरब मीडिया के वहाँ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईरान रज़ामंद होगा बहुत सारी उन तजावीज़ के ऊपर जो कि ईरान अमेरिका ने वहाँ पे उनको भेज
بھیجی ہیں اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل کر کے اس کو فائنل یا حتمی سٹیجز کے اوپر جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسا لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ سائن کیا جا سکتا ہے حج کے بعد، اور یا پھر عید کے بعد جو ہے وہ کوئی لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سگنیچر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کل ایک بہت ہی خوفناک خبریں آئی ہیں اور پاکستان نے کس طرح سے یہ منصوبہ فیل کیا ہے اس کی تصدیق کی ہے، CNN نے بھی کی ہے، ایکزیوز نے بھی کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عین اس وقت پہ جب کہ امریکہ یہ حملہ کرنے والا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے یعنی صرف 1 گھنٹے کی دوری پہ تھا، اس وقت قطر، سعودی عرب اور UAE نے مداخلت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس حملے کو روک دیں، لیکن یہ حملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر روکا بھی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو کی پھر ایک کال جاتی ہے، اس کال کے اندر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ منگل کے روز یہ کال ان کو گئی اور اس میں ان کی جو بات چیت ہوئی تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی، اور اس میں نیتن یاہو کافی مضطرب نظر آئے، کافی اپسیٹ نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے، لیکن وہ UAE، سعودی عرب اور قطر کی مداخلت کے بعد رک گئے، اور رکے اس لیے کیونکہ پاکستان سے بھی ان کو یہ اطلاعات گئیں کہ وہاں پہ جو ایک سلیج ہیمر کے نام سے کہا جا رہا تھا کہ جو نیا آپریشن شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، اور یہ سلیج ہیمر نام کا جو آپریشن ہے یہ اسرائیل نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ کیا جائے اور وہ ناکام ہوا۔ تو دونوں کے بیچ میں تلخ کلامی کی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ مضطرب تھے نیتن یاہو کے یہ جو فائنل حملہ، کیونکہ وہ یہ مستقل کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں لنڈزے گراہم جیسے لوگ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے اور امریکہ فائنل حملہ جو ہے وہ ایران کے اوپر کر کے اس کو بالکل تباہ اور برباد کر دے۔ تو یہ جو حملہ رکا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کافی اپسیٹ ہوئے ہیں، اور اب جب پاکستان اس کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی ایک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امن کو موقع ملے اور ایران کے اوپر یہ فائنل حملہ نہ ہو، اس وقت بھی اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہے، ڈسٹرب ہے کہ پاکستان یہ کوششیں کیوں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اخبارات اور جرائد اور رسالے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھی رپورٹنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یعنی وال اسٹریٹ جرنل جیسے اور دیگر جو اخبار ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان ایران کی پارٹی ہے۔ کسی نے یہ بھی ایک اسرائیلی چینل جو ہے وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، ان کو مالی فائدہ ہوگا اگر یہ جو ایک معیشت ہماری خراب ہے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران پاکستان کو پیسے دے گا۔ یعنی ایران کی اپنی معیشت بہت خراب ہے، وہ پاکستان کو پیسے نہیں دے سکتا، اور ظاہر ہے کہ اس سے جو فائدے پاکستان کو ہوں گے وہ اور طرح کے ہیں، جیسے کوئی ہمیں انرجی کے اندر ریلیف مل سکتا ہے، ہمیں پیٹرول کی کوئی سینکشن اگر اٹھتی ہیں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایک نیا رنگ جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ویسٹرن میڈیا اس کو یہ رنگ دے رہا ہے کہ پاکستان تو ایران کی پارٹی ہے، اور اس میں مختلف لوگ جو بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ہے جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان کے خلاف چھاپی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو ڈسٹربنگ بات ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، اور اس ڈیل کو ایران اور پاکستان کو کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچانا چاہیے، اور نتیجہ مثبت ہو تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی اور اس پورے ریجن، اس پوری دنیا کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ تو اس کے اوپر اب کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان نے ایک محسن نقوی صاحب کا وہاں پہ جانا اور 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ واپس جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پازیٹیولی سوچ رہا ہے، اور اب اگر فیلڈ مارشل وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ کسی لیٹر آف انٹینٹ، جس کا خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے اپنی گفتگو میں کل، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو ایک چانس اور مل رہا ہے، اور حتمی جو سٹیجز ہیں وہ ہیں ایک ایسے لیٹر آف انٹینٹ کی جس کے اوپر سائن کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پورا پروسیس ہوگا جس کے اوپر گفتگو
جاری رہے گی، مذاکرات پہ مذاکرات ہوں گے اور پھر یہ بات چیت جو ہے یہ کسی فائنل ایگریمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. جیسے JCPOA کے اندر جو پچھلا معاہدہ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں بہت وقت لگا تھا، 2.5 سال کا عرصہ لگا تھا، لیکن پہلے ایران چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو، اور اسی طرح سے اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے، مستقل سیز فائر ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر باتیں یہ جو مذاکرات ہیں یہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو ایک امن کو موقع دینے کی ایک آخری کوشش پاکستان بھی کر رہا ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو کوئی یہ موقع جو ہے وہ مثبت ہو جائے اور ایران جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی MOU، کوئی لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اگلے مرحلے یعنی کہ نیوکلیئر کی جو ایک ڈیل ہے اس کی طرف جائیں گے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وقت لگ سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا منصوبہ جو تھا، جو کہ نیتن یاہو نے بنا رکھا تھا ایران پر اٹیک کا، یہ منصوبہ اب ناکام ہوا ہے، اور اس کا دھچکا امریکہ کو بھی لگا، اسرائیل کو بھی لگا ہے، اور ان تمام قوتوں کو لگا ہے جو کہ چاہتی تھیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہو. ابھی بھی اس کے امکانات ہیں کہ جمعے کی رات کو یا ہفتے کے دن کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہ ناکام ہوتی ہے بات چیت اور ایران کسی صورت نہیں مانتا ان شرائط کے اوپر جو کہ امریکہ نے بھیجی ہیں، اور ایران کی شرائط پھر جو واپسی بھیجی گئی ہیں ان کے اوپر امریکہ نہیں مانتا، یعنی درمیانی راہ کوئی نہیں نکلتا، تو پھر امریکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاید چند دن لگیں گے، اور حج کے بعد جو ہے اس کے اوپر شاید یہ جو حملہ ہے یہ ممکن ہو سکے. حج سے پہلے سعودی عرب اور دیگر ممالک، ظاہر ہے کہ یہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکے گی اگر اس کو چانس نہیں ملتا اس امن کے موقع کو. تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی ایفرٹس کامیاب ہوں اور ایران پہ حملہ نہ ہو، اور یہ کوئی ایکسیپٹیبل دونوں پارٹیوں کے لیے کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ تھی وہ تازہ ترین اطلاعات جو کہ ہم نے آپ تک پہنچانی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.